کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوگا جب آپ کسی ایسے جنگل میں پھنس جائیں جہاں ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، جہاں کے راستے آپ کے لیے ایک دم نئے اور انجان ہوں، جہاں سورج کی ایک کرن بھی آپ کو دیکھنے تک نہ ملے، جہاں آپ کا سامنا ہر وقت زہریلے کیڑوں اور خوفناک جانوروں سے ہو، اور تو اور آپ کی مدد کے لیے بھی دور دور تک کوئی نہ ہو۔ زہریلے کیڑے اور خوفناک جانوروں سے بھری ایسی جگہ پر آپ کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اور آپ کا جسم بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے، تب ایسے ڈراؤنے اور مشکل حالات میں آپ کیسے زندہ رہ پائیں گے؟ ایسے حالات کا سوچ کے ہی ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پاور ہوتی ہے، اور وہ ہے ول پاور۔ انسان اپنی ول پاور کی بدولت ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، چاہے پھر وہ خطرناک اور ڈراؤنی جگہوں پر زندہ رہنے کی امید ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی تب جب ہمارا جسم ہمارے مطابق کام نہ کرے۔ اور اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی سچی کہانی کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنی ول پاور کی بدولت وہ کر دکھایا جو شاید ہمارے لیے ایک خواب ہی ہو۔ جولین کوئپیکی اپنے والدین کے ساتھ جنگل میں کیمپنگ کیا کرتی تھی۔ 24 دسمبر 1971 کو جولین اور اس کی ماں کرسمس پارٹی کے لیے اپنے والد کے پاس جانا چاہتی تھی، اور اسی کے لیے انہوں نے لیما سے ہوائی جہاز پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اڑان بھرنے کے بعد لگ بھگ آدھے گھنٹے تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے لگ بھگ 10 منٹ بعد ہی وہ ہوائی جہاز ایک خوفناک طوفان میں اڑنے لگا۔ اچانک ہی دن کی صاف روشنی رات کے اندھیرے میں بدلنے لگی، اور تبھی ہر طرف سے تیز ہواؤں کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ جہاز کے پوری طرح سے ہلنے کی وجہ سے لوگ گھبرا گئے، اور جہاز میں رکھا سارا سامان لوگوں کے اوپر گر رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ پوری طرح سے ڈر گئے تھے۔ لیکن تبھی اچانک سے ہوا میں ہی ہوائی جہاز پھٹ گیا، اور اسی دوران جولین نے اپنا ہوش کھو دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب جولین کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایمازون کے جنگل کے بیچوں بیچ پایا۔ جولین کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے اوپر بڑے بڑے خوفناک درختوں کے ایک جھنڈ کو دیکھا، جہاں سے سورج کی ایک بھی کرن اس کی طرف نہیں آ رہی تھی۔ جولین اس گھنے اور بڑے جنگل میں اب بالکل اکیلی تھی، اور اب اس کی ماں بھی اس کے پاس نہیں تھی، اور تو اور جولین ابھی ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کی گردن کی رائٹ سائیڈ والی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ تب جولین اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگی، اور اپنی ماں کو یاد کر کے زور زور سے رونے لگی۔ حالانکہ اس سے پہلے جولین اپنی فیملی کے ساتھ جنگل میں کئی بار کیمپنگ کر چکی تھی، اس لیے وہ جنگلوں کے بڑے اور خوفناک پیڑ پودوں اور وہاں کے زہریلے کیڑوں اور جانوروں سے بخوبی واقف تھی۔ لیکن اس وقت حالات بالکل الگ تھے۔ اب نہ ہی اس کی فیملی اس کے ساتھ تھی، اور نہ ہی اس کا جسم۔ اس کا جسم اب بالکل بے جان تھا۔ یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس گھنے اور بڑے جنگل میں کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آنے والا۔ اسے اپنی مدد خود ہی کرنی ہوگی۔ حالانکہ اوپر اڑ رہے جہازوں کی آوازوں کو وہ بآسانی سن سکتی تھی، لیکن جنگل زیادہ گھنا ہونے کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جولین نے اس بڑے جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کی تاکہ ریسکیو کی ٹیمیں اسے جلدی سے جلدی دیکھ لیں اور اسے اس کے گھر پہنچا دیں۔ لیکن اس سوچ میں ایک اور رات گزر گئی۔ جولین اس جنگل میں 3 دن گزار چکی تھی، لیکن ابھی تک اسے مدد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جولین اب ان حالات کی وجہ سے پوری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ ایمازون جنگل کی ان سرد راتوں میں جولین کے پاس صرف ایک شارٹ کرتی اور ایک سینڈل تھی۔ وہ درختوں کے پتوں کے نیچے جیسے تیسے کر کے رات گزارتی تھی۔ 29 اور 30 دسمبر یعنی 5ویں اور 6ٹھے دن
वहां उसे एक छोटी नदी बहती हुई दिखाई दी, जिसको देखकर उसके तन्हा दिल में एक उम्मीद सी लग गई। वो इस नदी के किनारे किनारे चलने लगी और उसमें तैरकर उस नदी के अगले किनारे पर पहुंच गई। अब जूलियन को लगने लगा कि अब वो जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगी, लेकिन वक्त की रफ्तार और आहिस्ता होती चली गई और आज भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। और ऐसे ही 2 और दिन गुजर गए। हर रोज जब रात डलती तो जूलियन को किसी ऐसी जगह की तलाश होती जहां वो रात गुजार सके, लेकिन मच्छर और मक्खियों की गूंजती आवाजों से वो रात उसके लिए जहन्नम जैसी बन जाती। लेकिन इससे बदतर वो रातें होती जिन रातों में बारिश होती और बर्फ की ठंडी बूंदें जूलियन की पतली गर्मियों वाली कुर्ती को भिगो देती और उसी के साथ उसकी अगली सुबह होती। खुराक ना मिलने की वजह से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ती रही। जूलियन अब तक 8 दिन इस जंगल में गुजार चुकी थी और 9वें दिन के सफर पर फिर निकल खड़ी हुई। आज वो इस उम्मीद पर नदी में तैर रही थी कि आज उसकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन उसका कमजोर जिस्म अब जवाब देने लगा था। नदी पार करने के बाद उसने एक पहाड़ी चढ़ने का फैसला किया। वहां चोटी पर पहुंचकर उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया, लेकिन वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। लेकिन वहीं एक रास्ता झोपड़ी से जंगल की तरफ जाता था, जहां एक छोटी सी कश्ती भी खड़ी थी। जूलियन को अब यकीन हो गया कि उसे उसकी मंजिल मिल गई है और उसने सोचा कि इस कश्ती का मालिक उसे ढूंढ लेगा। इसी यकीन के साथ वो वहां ही रुक गई, लेकिन वहां कोई नहीं आया और अंधेरा होने के बाद उसे वो रात भी वहीं ही गुजारनी पड़ी। मदद की कोई उम्मीद नजर ना आने की वजह से अगली सुबह जब जूलियन जागी तब भी उसे कश्ती पर कोई नहीं मिला और अब जूलियन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। इसी दौरान फिर से बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से जूलियन को फिर से एक दरख्त के नीचे रुकना पड़ा। दोपहर के बाद जब बारिश रुकी तो जूलियन फिर से अपने अगले सफर पर निकल खड़ी हुई और इसी दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये उसके कानों का वहम है, लेकिन वो आवाजें और करीब आने लगी और 3 आदमी वहां आए और जूलियन को देखा। अमेज़न के इस घने जंगल में 11 दिनों तक मुशक्कत करने के बाद 3 जनवरी 1972 को तलाश करने वाली टीम ने जूलियन को तलाश कर लिया और सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। इस फ्लाइट 508 के हादसे में जूलियन की मां समेत 99 लोगों की मौत वाकया हुई और जूलियन ने जिंदा रहने के लिए बेइंतहा मेहनत और मुश्किलें बर्दाश्त की, जो हमारे लिए एक मिसाल है।